बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किए गए 61 इलाके खोल दिए गए हैं। मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, वॉल्ड सिटी, गुलशन रावी, डीएचए में लॉकडाउन बरकरार है। जी हाँ, गुलबर्ग में लॉकडाउन में 3 दिन की तौसीह कर दी गई है। लॉकडाउन बरकरार है। रामनगर, गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को खोल दिया गया है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी बताएगा, 7 मजीद इलाके हैं जिनमें 3 रोज की मजीद तौसीह कर दी गई है। आखिर वजह क्या है, क्यों तौसीह की गई? जी बिल्कुल, ये शहर भर के जो 7 इलाके हैं जहां पर 3 दिन के लिए लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाया गया है। इसमें केसेस ज़्यादा होने के बाद जो है वो लॉकडाउन में 3 दिन की तौसीह की गई है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि गुलबर्ग और उसके अलावा अंदरून लाहौर, मॉडल टाउन समेत जो दीगर इलाके हैं, कुल 7 इलाके जिसमें 3 दिन की जो है वो तौसीह की गई है लॉकडाउन में, इनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा अगले 3 रोज़ तक। और जो यहाँ पर तैनात पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। कनातें लगाई गई हैं, बैरियर्स लगाए गए हैं और शहरियों को शनाख्ती कार्ड देख कर अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो यहाँ के रहायशी हैं उनका ये कहना है, बल्कि उनका ये शिकवा है कि अगर किसी ज़रूरी काम से उनको बाहर जाना है, अपने किसी ज़रूरी काम से उनको बाहर निकलना है तो पुलिस एहलकारों की जानिब से उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पुलिस एहलकार जो तैनात हैं नाके पर या जो कॉर्डन ऑफ एरिया है, सील शुदा इलाके हैं, वहाँ पर जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि शहरी बिला वजह उनसे ये बहस और मुबाहिसा करते हैं कि हमारे मेहमान आए हैं या उनको भी साथ लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस एहलकारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। फाहद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से नाजरीन को बताते चलें कि शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। 61 इलाके थे जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है, जबकि 7 ऐसे इलाके हैं जिनमें इसमें तौसीह की गई है। और बताया जा रहा है कि इन 7 इलाकों में 3 दिन की तौसीह की गई है। लॉकडाउन बरकरार रहेगा और वैसे ही SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जिस हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है इन इलाकों में और कनाते लगाकर इन इलाकों के दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया है और शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं गुलबर्ग में भी लॉकडाउन में 3 दिन की तौसीह की गई है। लॉकडाउन बरकरार है। रामनगर, गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को खोल दिया गया है, जबकि चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट को भी खोल दिया गया है। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड में भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। करीम पार्क ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, अमीन पार्क गली नंबर 1 में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। ताजपुरा गली नंबर 4, महला गोलबाग, शादबाग, नैनसो गली नंबर 4 में लॉकडाउन खत्म किया गया है। बारादरी रोड, गली नंबर 2, रावी, क्लिफ्टन, शादरा को खोल दिया गया है। हमीद पार्क, बादामी बाग गली नंबर 9, मलिक पार्क, बादामी बाग गली नंबर 4 को खोल दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अलीम, उनसे भी बात करेंगे। उस्मान, बताइएगा कहाँ मौजूद है और ये भी बताइएगा क्या देख रहे हैं 3 दिन का। कुछ इलाकों के अंदर 7 इलाके ऐसे हैं जिनमें लॉकडाउन मजीद बरकरार रखा गया है, बाकी इलाकों को खोल दिया गया है। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला के अहकामात पर आज जो है वो शहर के गुज़िश्ता रात 12 बजे ये 61 के करीब इलाके थे जिनमें लॉकडाउन जो है वो किया गया था और 14 रोज़ मुकम्मल होने के बाद ये लॉकडाउन जो है इसको खोल दिया गया है। मैं इस वक्त किला गुजर सिंह अब्दुल करीम रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कारोबार ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर थे। इस लॉकडाउन के बाद सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली थी, लेकिन गुज़िश्ता रात अहकामात जारी होने के बाद जब यहाँ पर लॉकडाउन खोला गया है तो यहाँ पर तमाम किस्म के कारोबार जो हैं वो खुल चुके हैं। इसके साथ साथ जो बैरियर लगाकर रोड बंद किया गया था उसको भी क्लियर कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ शहर के मजीद 61 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये लॉकडाउन जो है वो 14 रोज़ के लिए लगाया गया था। ये बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है, जिसमें रामनगर गली नंबर 13, इस्लाम स्ट्रीट जो है इसको खोल दिया गया है। चौधरी बिल्डिंग मटीरियल, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल वाली स्ट्रीट जो है इसको खोल दिया गया है। उस्मान कॉलोनी, रॉयल पार्क, किला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड जो है वो खोल दिया गया है। इसी तरह बारादरी रोड, रावी, क्लिफ्टन और शादरा जो है इसको भी खोल दिया गया है। हमीद पार्क और बादामी बाग गली नंबर 9, मलक पार्क, बादामी बाग गली नंबर 4 जो है इसको भी खोल दिया गया है। इस समेत ये 61 इलाके हैं जिनको खोल दिया गया है, जबकि 7 इलाके ऐसे हैं जहां पर 7 दिन के लिए लॉकडाउन करने की जो हिदायत हैं वो की गई थी, जिसमें मॉडल टाउन, गुलबर्ग का इलाका, वॉल्ड सिटी का इलाका, गुलशन रावी का इलाका, DHA के तमाम फेज जो हैं ये शामिल थे जिनको 7 दिन के लिए लॉकडाउन का कहा गया था। वहाँ पर गुज़िश्ता रात 7 दिन मुकम्मल हो गए,
لیکن محکمہ داخلہ کی جانب سے یہ احکامات جو ہیں دیے گئے ہیں کہ مزید 3 روز کے لیے وہاں پر لاک ڈاؤن جو ہے اس میں توسیع کی جائے. تو 3 روز کے لیے وہاں پر 7 علاقوں میں جو لاک ڈاؤن ہے اس میں توسیع کی گئی ہے. باقی تمام علاقے جو ہیں وہ آج کلیئر کرتے ہوئے کھول دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے عثمان علوی ہمیں تفصیلات سے آگاہ رہے تھے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع سے تاجر برادری پریشان ہے. برادری اور صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کا متاثرہ علاقے کی گلیاں اور محلے سیل، لیکن مارکیٹ سے اور بازار کھولنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. بالکل، مارکیٹیں اور بازار سیل ہیں لیکن کھولنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تاجر پریشان ہیں. شہزاد خان عبدالی موجود ہیں تاجروں کے ساتھ، ان سے بات کریں گے. شہزاد بتائیے گا. جی بالکل، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع کے حوالے سے شہر کی تاجر برادری جو ہے وہ پریشان ہے. تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت حکومت صرف متاثرہ گلی اور محلے سیل کرتی. حکومت نے کمرشل ہب وال سٹی کو بھی بند کر دیا ہے. اس کے علاوہ گلبرگ کی مارکیٹیں بھی جو ہیں وہ بند ہیں. تاجر برادری کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے لاہور چیمبر اپنا کردار ادا کرے اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ صرف متاثرہ گلی محلے سیل کیے جائیں، جبکہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے ہب مارکیٹس اور بازار ہیں ان کو کھول دیا جائے. اس وقت لاہور چیمبر کے صدر عرفان اقبال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ تاجروں کے اس مطالبے کو لے کے کس فورم پر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کیا پنجاب گورنمنٹ سے اس حوالے سے کوئی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے؟ سر فرمائیے گا، وال سٹی کے تاجران، گلبرگ کے تاجران، ڈی ایچ اے اور دیگر علاقوں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت صرف گلیاں سیل کریں، کمرشل ہب جو ہیں وہ کھولے جائیں. اس حوالے سے کوئی پنجاب گورنمنٹ سے سر آپ کی بات ہوئی یا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ میرے پاس آج شاہ عالم مارکیٹ کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. پھر میرے پاس کل جو گزر گیا ہے میرے پاس گلبرگ سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. اور وہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزنسز بند پڑے ہیں اور مجھے بتائیں ہم کس طرح سے اس کو چلائیں، اور چیزیں مشکل ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ کووڈ-19 کا ایک پریشر بھی ہے گورنمنٹ کے اوپر اور اس طرح سے کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے کمرشل ہب ہیں وہاں پہ اس قسم کی پرابلم نہیں ہے. جو آپ کے جن سٹریٹ کے اوپر جہاں پہ جو افیکٹڈ سٹریٹ ہے ان کو آپ اپنا لاک ڈاؤن کر دیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ کر سکیں. اور یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہر بندہ جو نا وہاں سے اس کی موومنٹ بھی بہت مشکل ہو گئی ہے. کسی نے شہر سے باہر جانا ہے، کسی نے کسی جگہ جانا ہے، تو اس کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہوا ہے. تو گورنمنٹ کو اس کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے. میں اس میں بات کروں گا میاں اسلم اقبال صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. پھر میں اپنا جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں، ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ میں نے جمعے کے روز تک جو نا اپنا جمعے کے روز تک ہم اس کو بند ہوگا، یہ جمعے کے بعد یہ کھل جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل، لاہور چیمبر کے صدر عرفان اقبال شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع سے تاجر پریشان ہیں اور صدر لاہور چیمبر کا مارکیٹ اور بازار کھولنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے. اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں تاجر پریشانی کا شکار ہیں. تاجروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں جو مارکیٹس موجود ہیں ان کو بھی حکومت کی جانب سے سیل کر دیا گیا تھا، جس سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں اور تاجر معاشی بحران کا شکار ہو چکے ہیں. لہٰذا تاجروں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں گلیوں کو سیل کیا جائے، مگر جو تاجر برادری کے کاروباری ہب ہیں انہیں کھلا رکھنے کی اجازت دی جائے. پنجاب نے کسی تحریک کا اعلان ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انڈیا کا ایک احسن کردار اس میں ہمیشہ شامل رہا ہے. آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہسپتال کے او پی ڈیز اور الیکٹیو تھیٹرز کھول دیے جائیں، وہاں پہ سروسز شروع کر دی جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے لے کے اب تک جو بھی فیصلہ حکومت جو کر رہی ہے کرونا کے اندر، وہ فیصلہ ہمیشہ سے ایک کنٹروورشل فیصلہ رہا ہے. وہ فیصلہ ہمیشہ سے وہ فیصلہ رہا ہے جس سے کہ عام عوام کے ساتھ جو کریم آف نیشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس دفعہ بھی جو فیصلہ کیا گیا، پہلے آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ نے ہسپتال بازار کھول دیے، آپ نے فیصلہ یہ کر دیا آپ نے شاپنگ مالز کھول دیے، آپ نے فیصلہ یہ کر دیا آپ نے مارکیٹس کھول دیں، آپ نے فیصلہ یہ کر دیا کہ آپ نے یہاں پہ اب آپ نے فیصلہ یہ کر دیا کہ آپ نے او پی ڈیز کھول دی ہیں. اب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکٹیو تھیٹر کرنے جا رہے ہیں. صرف میرا ایک سوال ہوگا میڈیا کے توسط سے ان حکومتی عہدیداروں سے کہ جو اس کرونا پینڈیمک میں بشمول اس میں ہماری ہیلتھ منسٹر پنجاب کتنی دفعہ وہ ہسپتال آ کے انہوں نے دیکھا کہ ہسپتال میں کام کیسے ہو رہا ہے،
کیا انہوں نے پوچھا کتنے لوگ پازیٹیو آ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ اس جہاں سے کوچ کر چکے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ بات پوچھی، کیا داد رسی کی کہ میرا کون سا ہیلتھ پروفیشنل، میری کون سا ڈاکٹر، کون سی نرس کس حالات میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ کام کن حالات میں کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ پوچھا آپ کو ماسک مل رہے کہ نہیں مل رہے؟ کیا انہوں نے پوچھا آپ کو کٹس مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ کیا انہوں نے یہ پوچھا اگر کٹس مل رہی ہے تو معیاری مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم کیسے کام چلائیں گے؟ جب آپ سسٹم کے سٹیک ہولڈر سے ہی نہیں پوچھ رہے جنہوں نے کام کرنا ہے اور جو فرنٹ لائن پہ پچھلے 6 ماہ سے 5 ماہ سے کام کر رہے ہیں جب سے کرونا آیا ہے، تو آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حکومتی جو اس حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی رٹ کو اور اپنی ضد کو ہیلتھ پروفیشنلز پہ اور ہسپتال پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک پراپر ایس او پی ڈیفائن نہیں ہوں گے ہم او پی ڈیز میں اور الیکٹرک تھیٹرز میں کام نہیں کر سکتے۔ آپ کے توسط سے یہ بات بتاتے چلیں کیونکہ یہ سوال لازمی آئے گا آپ کی طرف سے کہ آپ کام کب کریں گے، تو ہم کیٹیگریکلی پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایس او پی ڈیفائن کریں، اور اس میں اتنی کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں۔ ہر مریض ماسک لگا کے اندر آئے، ہر مریض کو آپ ایک جو پراپر ڈسٹینسنگ ہے اس کے ساتھ چیک کروائیں۔ او پی ڈی کے اندر جو ڈاکٹر اور نرسز جو پیرامیڈ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو ایک پراپر فاصلے سے بٹھایا جائے، ایک پراپر ورکنگ آور ڈیفائن کیے جائیں۔ لیکن اگر حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی اور بعد میں اپنی ناکامی کا جو بوجھ ہے وہ ہمارے کندھوں پہ ڈال دیتی ہے، ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا لاسٹ پریس کانفرنس میں کہ خدارہ یہ ایس او پی ان کو فالو کر لیں، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایس او پی ہم آپ کو شو بھی کریں گے، آپ کو میڈیا کو دیں گے بھی۔ یہ ایس او پیز ہم نے اپنے ایڈمنسٹریشن کو دیے، یہ ایس او پیز ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیے، یہ ایس او پیز ہم نے ہیلتھ منسٹر تک بھی پہنچائے۔ لیکن چونکہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ کام جو ہے نا وہ کام تو انہوں نے کرنا ہے، ان کا کام ہے صرف لوگوں کو ملائن کرنا بیٹھ کے، ہیلتھ پروفیشنلز پہ الزامات لگانا کہ ہم کام نہیں کرتے۔ انہوں نے ہماری کسی بات پہ کان نہیں دھرا، لہٰذا آج وائی ڈی اے لاہور جنرل ہسپتال کل ہنگامی اجلاس بلایا گیا جس میں متفقہ طور پہ اور پوری ڈاکٹر کمیونٹی جو ایل جی ایچ کی ہے اس وقت اور پنس کی وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جب تک ایس او پی ڈیفائن نہیں ہوں گے نہ ہم الیکٹرک تھیٹر چلائیں گے، نہ ہم اس میں کام کریں گے، نہ ہی او پی ڈیز میں اس طرح ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاہور جنرل ہسپتال کے اندر اس وقت تقریباً ہر وارڈ کو کرونا ایچ ڈی یو میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، میجورٹی بڑے وارڈز کو کنورٹ کر دیا گیا ہے کرونا ایچ ڈی یوز کے اندر۔ آئی سی یوز ہمارے پاس ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس نئے بیڈ آئی سی یوز کے لگائے گئے ہیں، تو ہمارا سارا جو ہیلتھ جو ریسورس ہے، جو ہمارے جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان سے ڈیوٹی کیا کروانا چاہتے ہیں، یا آپ ان سے وہاں ڈیوٹی کروا لیں یا ان سے آپ تھیٹر چلوا لیں، کیونکہ تھیٹر چلانے اینستھیزیا کے لوگوں نے ہیں۔ اینستھیزیا کے لوگ ہی جب آکوپائڈ ہیں تو کیسے آپ کریں گے؟ آپ نے ایم اوز بھرتی کیے ہیں کانٹیکٹ پہ، آپ کو بہت شوق ہے بھرتی کرنے کا، آپ نے 800-900 آپ نے ایم اوز بھرتی کیے ہیں، آپ ان کو ڈپیوٹ کریں کرونا کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ کرونا کے لیے ڈپیوٹ کیے گئے تھے تو کرونا میں ڈپیوٹ کریں ان کو، آپ ہم تھیٹر میں کام کر لیں گے۔ آپ ایڈ ہاک پہ کنسلٹنٹ کانٹیکٹ پہ کنسلٹنٹ بھرتی کریں، ہم وہ چلائیں آ کے اپنے وارڈز آ کے، ہم کام کر لیں گے کرونا کے اندر، ہم تھیٹر بھی چلا لیں گے۔ لیکن چونکہ یہ چاہتے ہیں، اس وقت آپ کو ہی پتہ ہے جو فگرز ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ اس وقت پورے پنجاب میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس جو ہے نا وہ کرونا پازیٹیو آ چکے ہیں، جس میں سے 600 صرف ڈاکٹر ہیں، اور ان 600 میں سے صرف پنجاب کے اندر 50 ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس میں سب سے افسوسناک خبر، بلکہ ہر خبر افسوسناک ہے، ریسنٹلی ڈاکٹر سکندر علی جو کہ ڈی جی خان سے بلانگ کرتے تھے، ہی واز اے ینگ ہیلتھ پروفیشنل، اس کی ایک 1.5 سال کی بیٹی تھی جو کرونا میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جو ہے نا وہ شہید ہوئے، اور اس سے اگلے دن ان کی ایک بیٹی نومولود بیٹی پیدا ہوئی۔ مطلب کہ لہٰذا ہم اپنی جان کی قربانی دینے سے نہیں گھبرا رہے، لیکن خدارہ اپنے وزیر صحت بتائیں وہ کتنی دفعہ ہسپتال ہیں، ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے سوالات کیے گئے ہیں، کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ماسک اور کٹس کہاں سے مل رہی ہیں؟ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جبکہ آئی جی پنجاب نے پب جی گیم کو بند کرنے کے لیے محکمہ داخلہ کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ پب جی گیم کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے مراسلے میں کہا گیا ہے پب جی گیم سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق نوجوان ساری رات پب جی گیم کھیلتے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 7 روز میں پب جی گیم کی وجہ سے 3 نوجوان خودکشی بھی کر چکے ہیں۔ مراسلے کا یہ متن ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے علی ساہی سے۔ جی علی ساہی بتائے گا، مراسلہ بھی لکھ دیا گیا ہے، کیا فیصلہ متوقع ہے اس حوالے سے؟
بالکل پچھلے 7 روز میں لاہور شہر میں 3 ایسی خودکشیاں سامنے آئی ہیں جو کہ نوجوان تھے، اور تینوں نوجوانوں نے آن لائن گیم پب جی میں یا تو گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے یا کثرت سے کھیلنے کی وجہ سے یا جو ان کا ٹاسک تھا وہ حاصل نہیں کیا گیا، اس وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ڈی آئی جی آپریشن لاہور محمد اشفاق خان نے، اور آئی جی پنجاب کو سمری بھجوائی گئی کہ حکومت کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے اور آن لائن گیم جو ہے پب جی اس کو بند کروایا جائے تاکہ نوجوان نسل کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ یہ ساری رات سارا دن جو ہے یہ پب جی کھیلتے ہیں، جب ان کا ٹاسک حاصل نہیں ہوتا یا گھر والوں کی جانب سے منع کیا جاتا ہے تو یہ ڈسارٹ ہو کر خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی جی پنجاب کی جانب سے محکمہ داخلہ کو آج مراسلہ بھجوایا جائے گا، جس میں یہ درخواست کی جائے گی کہ پب جی گیم جو ہے اس کو بند کروایا جائے اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے۔ نہ صرف لاہور یا پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں اس گیم کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اور نہ ان کا توجہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف جاتی ہے بلکہ وہ 24 گھنٹے اسی گیم پر جو لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ بیٹھ کر اس کو گیم کو کھیلتے رہتے ہیں۔ تو اس کو روکا جائے تاکہ نوجوان نسل کو بچایا جائے۔ اس کے تمام جو پازیٹیو پہلو ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی سامنے رکھی گئی ہیں، اور آئی جی پنجاب کی جانب سے اس کی سمری تیار کروا کے آج جو ہے وہ محکمہ داخلہ کو بھجوا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، سمری محکمہ داخلہ کو بھجوا دی جائے گی۔ بہت شکریہ علی ساہی، تفصیلات سے کر رہے تھے۔ جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پب جی گیم کو بند کرنے سے نوجوان نسل کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ مراسلے میں ایسا کہا گیا ہے۔ لاہور پولیس نے خونی آن لائن گیم کو بند کرنے کا مراسلہ آئی جی کو بھجوایا تھا، جس کے بعد آئی جی بھی ایکشن میں آئے اور آئی جی نے بھی محکمہ داخلہ کو فوراً مراسلہ ارسال کر دیا ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ پب جی کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اور نوجوان ساری رات پب جی گیم کھیلتے رہتے ہیں، پورا دن کھیلتے رہتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا۔ پچھلے 7 روز میں بھی بات کی جائے تو پب جی کی وجہ سے 3 نوجوان خودکشی کر چکے ہیں، اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے گیم کو بند کرنے کی درخواست کی جائے۔ پب جی گیم سے ایک اور ہلاکت ہو گئی ہے، جس کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ لاہور میں پب جی گیم نے ایک اور جان لے لی ہے، یہ کہا گیا ہے قرارداد کے اندر، جبکہ پنجاب سوسائٹی میں 18 نوجوان نے پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ شہریار نے بڑے بھائی کے پب جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر خودکشی کی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ پب جی گیم سے ایک اور ہلاکت ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پب جی گیم سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ پب جی گیم کے خلاف قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے قرارداد کے اندر کہ لاہور میں پب جی گیم نے ایک اور جان لے لی ہے۔ پنجاب سوسائٹی میں 18 نوجوان نے پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ جی ہاں، نوجوان نے پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ 7 روز کے دوران یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اسی حوالے سے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ہے کہ شہریار نے بڑے بھائی کے پب جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر خودکشی کی ہے۔ بات کریں گے عمر اسلم سے۔ عمر اسلم بتائے گا، یہ 7 روز کے دوران تیسرا واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ جی بالکل، تیسرا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس پر مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے پب جی گیم کے خلاف پابندی پر کے حوالے سے قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ ہنا پرویز بٹ کا قرارداد میں کہنا ہے کہ پب جی گیم نے ایک اور جان لے لی ہے، جبکہ غازی روڈ کے پنجاب سوسائٹی میں 18 سالہ نوجوان نے جو پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے۔ پولیس کے مطابق شہریار نے صرف اپنے بڑے بھائی کے پب جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر خودکشی کی، اور شعیب نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ شہریار زیادہ تر پب جی گیم کھیلتا رہتا تھا، جس پر منع کرنے کے باعث اس نے خودکشی کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے پب جی گیم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گیم اب جان لیوا ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے پہلے بھی قیمتی انسانی جانیں جا چکی ہیں، اور اس پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے۔ جی فوری طور پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عمر اسلم بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
पंजाब में कोरोना के 700 से जायद नए केस सामने आ चुके हैं। 761 केसेस नए हो गए हैं। तादाद की बात की जाए तो 76,262 तक पहुंच गई है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 403 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 600 से जायद हो गई है। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद की बात की जाए तो 27,488 तक तादाद पहुंच चुकी है। जी हाँ, पंजाब में ताज़ा तरीन अदालत शुमार है जो कि शेयर किए जा रही हैं। पंजाब में कोरोना के 761 नए केसेस के साथ ही तादाद 76,262 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 403 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 686 हो गई है। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद भी 27,488 हो चुकी है। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है पंजाब में कोरोना के 761 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ ही तादाद 76,262 हो गई है। लाहौर में 403 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद भी 680 से तजावुज कर गई है। एक्सपो सेंटर में 90 करोड़ का अस्पताल, कोरोना के सिर्फ 8 मरीज जेर इलाज हैं। फील्ड अस्पताल में एक मरीज के बेड का योमिया किराया 5 लाख रुपए पड़ने लगा है। 90 करोड़ से ज्यादा का मंसूबा बदतरीन नाकामी से दो चार है, जबकि मरीज वापस जा चुके हैं। बिल्कुल, बेशतर मरीज बदतरीन सहूलियात के बायस फील्ड अस्पताल से वापस गए हैं। जराए का ऐसा बताना है। एक्सपो सेंटर अस्पताल में दर्जनों डॉक्टर्स, नर्सेज और अमला तैनात, ना कोई काम काज। गुज़श्ता 1.5 माह से एक्सपो सेंटर अस्पताल में मरीजों की तादाद 100 से भी कम रही है। तिब्बी और बुनियादी सहूलतों के शदीद फुकदान से मरीज जाने को तैयार ही नहीं है। जरा एक ऐसा बताना है कि लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी 412 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के 177 मरीज ICU और 92 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, एक्सपो सेंटर का मंसूबा तो अब सफ़ेद हाथी बन गया है। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर में जो फील्ड अस्पताल जो है वो 90 करोड़ से ज़ायद लागत से जो है वो बनाया गया था, ये बिल्कुल सफ़ेद हाथी बन गया है। इस अस्पताल में इस वक्त सिर्फ 8 पेशेंट जो हैं वो दाखिल हैं, जबकि इसका जो यौमिया किराया है सिर्फ एक्सपो सेंटर का वो 39 लाख रुपए है। इस जो है वो सूरत हाल की वजह से इस वक्त जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं 8, इन पर यौमिया एक पेशेंट के एक बेड के ऊपर जो सिर्फ किराए की मद में खर्च किया जा रहा है वो 5 लाख रुपए की खतीर रकम है। और ये सूरत हाल जो है वो आज की नहीं है। गुज़श्ता 1.5 माह से एक्सपो सेंटर में इसी तरह की सूरत हाल है कि वहाँ 100 से भी कम पेशेंट्स हैं, क्योंकि जो तिब्बी सहूलतें हैं, जो बुनियादी सहूलतें हैं, उनका शदीद फुकदान है इस फील्ड अस्पताल में इतनी खतीर रकम खर्च करने के बावजूद। और यही वजह है कि वहाँ पे कोई भी पेशेंट जो है वो दाखिल होने को तैयार नहीं, और जो पेशेंट्स वहाँ पे भिजवाए भी गए या वहाँ पे दाखिल भी किए गए, वो वहाँ से या तो खुद ही जो है वो भाग निकले या फिर जो है वो वहाँ से वो जान छुड़ाकर किसी और अस्पताल में जो है वो शिफ्ट हो गए। इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज तो तैनात की गई हैं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो अदम इत्मीनान की वजह से वहाँ पे अब ज़ेर इलाज नहीं है। सिर्फ 8 पेशेंट जो हैं सरकारी डाटा के मुताबिक वो इस वक्त एक्सपो सेंटर में पड़े हुए हैं, जो कि कंफर्म पेशेंट्स हैं। दीगर अस्पतालों में अगर देखा जाए तो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 412 है जो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 177 पेशेंट्स जो हैं वो ICU में, जबकि 92 पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर पर हैं। अब शहर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 403 नए केसेस सामने आए हैं, 11 अमवात की तस्दीक की गई है। लाहौर में इस वक्त कोरोना के जो केसेस हैं उनकी मजमूई तादाद 39,450, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 686 तक पहुँच गई है। अमवात की तादाद 686 तक पहुँच गई है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को शहबाज शरीफ से ज़्यादा बाइख्तियार वज़ीर-ए-आला करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चैनल UK 44 के खुसूसी इंटरव्यू में कहना था कि किसी भी सूबे को चलाने की जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आला की होती है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वो नवाज शरीफ हुकूमत में भी गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। इमरान खान ने जितने इख्तियारात उस्मान बुज़दार को दिए हैं उतने नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिए थे। चौधरी सरवर का कहना था कि गवर्नर की बजाय वज़ीर आला का बाइख्तियार होना दुरुस्त अमर है, क्योंकि अगर वज़ीर आला बाइख्तियार है तो जवाबदेह भी वही है।
بات کہی جاتی ہے کہ گورنر بھی ایک پاور سینٹر ہے. دیکھیں کسی بھی صوبے کا جو چلانا ہے وہ وزیر اعلیٰ نے چلانا ہے, اکاؤنٹیبل بھی وہ ہے اور اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں, اختیار جو ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی پاور, میں گورنر پچھلی دفعہ بھی رہا ہوں, جتنی پاور عمران خان نے عثمان بزدار کو دی ہے اتنی پاور نواز شریف نے شہباز شریف کو نہیں دی ہوئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں تمام اتحادی ایک پیج پر ہیں, اختلافات کی افواہیں اڑانے والے ناکام ہوں گے. ہمارا اتحاد عوامی مسائل کے حل کے لیے ہے جو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا. پنجاب اور مرکز میں تبدیلی کا خواب دیکھنے والوں کو کبھی تعبیر نہیں ملے گی. پنجاب کا بجٹ منظور ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور تمام اتحادی جماعتوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. رخ کریں گے احتساب عدالت کا. رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت, اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز جیل سے لا کر عدالت پیش کیے گئے. عدالت نے شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی. کرونا وائرس کی وجہ سے شہباز شریف عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے, یہ موقف اختیار کیا گیا, جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی 7 جولائی تک حاضری معافی قبول کر رکھی ہے. یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے. حاضری سے استثناء کی درخواست کے ساتھ میڈیکل بھی لگایا گیا. ہائی کورٹ کے حکم پر کل ٹیسٹ ہونا ہے, ان کو کرونا ہے یا نہیں امجد پرویز ایڈوکیٹ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا. عدالت نے کیس کی سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی. آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے بھی حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 15 جولائی تک توسیع کر دی گئی. احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے کیس کی سماعت کی. اپ اینڈ ڈاؤن کی 24 ٹرینیں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے. چیف مارکیٹنگ مینیجر ریلوے کی جانب سے ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے ٹینڈر تیار کیا گیا ہے. آؤٹ سورس کی جانے والی ٹرینوں میں 6 میل اور 8 پیسنجر ٹرینیں شامل کی گئی ہیں. پرائیویٹ کی جانے والی ٹرینوں میں سر سید ایکسپریس, ہزارہ ایکسپریس شامل ہیں, جبکہ اٹک پیسنجر, مہر ایکسپریس, گجرانوالہ پیسنجر, چناب ایکسپریس بھی شامل کی گئی ہیں. تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید سے. جی سعید بتائیے گا. ریلوے حکام کا ریلوے خسارے کو کم کرنے کے لیے ٹرینوں کی جو پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے, اور اس حوالے سے 24 اپ اینڈ ڈاؤن کی ٹرینیں ہیں ان کو پبلک پارٹنرشپ کے تحت وہ چلایا جائے گا. اور اس حوالے سے چیف مارکیٹنگ مینیجر ریلوے مبشر نوید کی طرف سے ایک ٹینڈر جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے, اور اس کے اندر 4 جو ٹرینیں ہیں وہ لاہور سے, جبکہ 20 ٹرینیں جو ہیں وہ دیگر شہروں سے چلائی ہیں وہ جائیں گی. اور اس کے اوپر اگر بات کریں آؤٹ سورس کی جانے والی ٹرینوں میں 6 میل اور جبکہ 18 جو ہیں وہ پیسنجر ٹرینیں ہیں وہ شامل ہیں. اور ان ٹرینوں کے اندر جو ہے وہ سر سید ایکسپریس جو کہ VVIP ٹرین تھی, کراچی سے راولپنڈی کے لیے چلائی گئی تھی, وہ اس ٹرین کو بھی پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہزارہ ایکسپریس, اٹک پیسنجر, مہر پیسنجر, گجرانوالہ پیسنجر, چناب ایکسپریس, لالا موسیٰ, فیض احمد فیض سمیت جو گجرانوالہ ایکسپریس ہے اس کو پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے 21 جولائی تک کے لیے جو ٹینڈر ہیں وہ طلب کیے گئے ہیں, اور خواہشمند افراد جو ہیں وہ 21 جولائی تک لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر کے اندر جو اپنی ٹرین کے حوالے سے جو کاغذات اور ٹینڈر ہیں وہ جمع کروا سکیں گے. ٹھیک ہے, شکریہ. ریلوے بیرج آفس میں ریل مزدور اتحاد کا 19ویں روز بھی احتجاجی مظاہرہ. بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور ڈاؤن سائزنگ کے خلاف نعرے بازی کی گئی. ریل کی بربادی نہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, مظاہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا. ریلوے مزدور کی چھاٹیوں کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے ہیں. مظاہرین کی جانب سے ایسا کہا گیا, ریلوے مزدور کا روزگار چھینا گیا تو ٹرین آپریشن کی بندش کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا. لاہور آرٹس کونسل اور ہمراہ کے نکالے گئے ڈیلی ویجز ملازمین کا بھی احتجاج. ملازمین نے نوکری سے نکالے جانے پر احتجاج کیا اور بحالی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. اس مشکل وقت میں نوکری سے نکالنا ظلم ہے, الحمراہ ڈیلی ویجز ملازمین کی جانب سے کہا گیا. نکالے گئے ملازمین میں مالی, خاکروب, سینیٹری ورکرز اور گارڈز بھی شامل ہیں. اس وقت مشکل میں ہیں اور نوکری سے نکالنا ظلم ہے. نکالے گئے ملازمین میں مالی, خاکروب, سینیٹری ورکرز اور گارڈز بھی شامل ہیں. لاہور آرٹس کونسل اور ہمراہ کے نکالے گئے ڈیلی ویجز ملازمین کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا.
दूसरी जानिब सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन ने बासों पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज किया। तनख्वाहों में इजाफा, BTL की सीटों की बहाली का मुतालिबा किया गया। पेट्रोल की कीमतों में कभी महंगाई कम करने का भी मुतालबा किया गया है। ड्राइवर्स की फौरी अपग्रेडेशन, क्लास 4 के मुलाजमीन की फौरी भर्ती की जाए, मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही। वेलकम बैक। लाहौर के सरकारी स्कूलों में किताबें कम पड़ गई हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले, नहम और दहम जमात में आर्ट्स ग्रुप की रियासी की किताब ही दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद बताएगा किताबें कहाँ गई? आज ही लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए किताबें जो हैं वो कम पड़ गई हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पूरे पंजाब में 60,000 के करीब किताबें जो हैं उनकी शॉर्टेज पैदा हो गई है। अगर किताबों की बात की जाए तो नहम जमात के आर्ट्स ग्रुप की रियाजी की किताब जो है वो दस्तयाब नहीं, और इसी तरह दहम जमात के आर्ट्स ग्रुप की रियाजी की किताब भी जो है फ़राहम नहीं की जा रही बच्चों को। और अगर लाहौर की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 के करीब बच्चे हैं जिनको अभी तक ये किताबें दस्तयाब नहीं हो सकी। और अगर मैट्रिक की बात की जाए तो जनरल साइंस की किताब भी जो है अभी तक बच्चों को दस्तयाब नहीं हो सकी, जिसके हवाले से डिमांड जो है प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को जो है भिजवाई जा चुकी है। और मुतअद्दिद बार असातिज़ा का कहना है कि ये डिमांड PMIU को भिजवाई गई है, लेकिन इसके बावजूद किताबें जो हैं उनको फ़राहम नहीं की जा रही। और तकरीबन पंजाब की अगर बात की जाए तो 60,000 के करीब बच्चों को ये तीनों किताबें जो हैं फौरी तौर पर फ़राहम की जाने की ज़रूरत है, और बच्चों को अभी तक ये किताबें फ़राहम नहीं की गई। और डिमांड इस हवाले से जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू PMIU को भिजवा दी गई है। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि PMIU को जो डिमांड भिजवाई गई है, जो ही किताबें दस्तयाब होंगी बच्चों को फराहम कर दी जाएंगी। उनका ये भी कहना था कि एक हफ्ते का बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 40।